ایک وہ خاتون، اللہ اکبر، کہ جس کے لیے آسماں سے جبریل علیہ السلام سلام لے کر کے آتے ہیں، وہ بھی سلام کس کا؟ اور رب العالمین کا سلام لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بے قراری کے عالم میں گھر آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اللہ نے تمہیں تمہارے شوہر کے لیے تمہاری زبان سے اور تمہاری ہر حرکت سے سکون پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میری بہنوں، اپنی عزت و وقار کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آتے ہیں آپ کیا کہتی ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تسلی دیتی ہے، سمجھاتی ہے، خیر کا جو پہلو ہے اپنے شوہر کا وہ ان کے سامنے بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، مسکینوں کے مددگار ہیں، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمانوں کی کہہ لیجئے قدردانی کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کے صفات کو گنایا۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس خاتون پر آسماں سے اللہ رب العالمین کا سلام آیا کرتا تھا، اس خاتون نے اپنی عزت کو سمجھا۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قابل قدر علماء کرام، لائق صد احترام جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، مجھ طالب علم کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، علم کے اس شہر اور علماء کی اس بستی میں اللہ نے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گھر کی اصلاح میں عورت کا کردار، مجھے اس عنوان پر بولنے کا حکم ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، گھر کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر بسنے والے افراد کی اصلاح کی جائے۔ اور اگر سماج کے کسی ایک گھر کی اصلاح کر دی جائے تو ایک صالح معاشرے کی ایک اینٹ کی اصلاح ہو جاتی ہے۔
اور یہاں موجود ہر مرد اور ہر عورت اپنے گھر کے اصلاح کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے کر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہم جہاں زندگی گزارتے ہیں، ہماری بستیاں اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ اور بہترین صالح زندگی گزارنے کے لیے اعلی قسم کی فضا والی بستی بن سکتی ہے۔ میرے بھائی، گھر کی اصلاح کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، ابتدائے اول سے لے کر آج تک اور آنے والے دنوں میں بھی، لیکن گھر کی اصلاح کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا گھر کی اصلاح کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب سماج کو اور سماج میں موجود گھروں کو فتنے اپنی دامن میں ڈھانپ لیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ہم اور آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ دھیان سے سنیں اس حدیث کو، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ ریکارڈنگ، یہ فوٹوگرافی تھوڑی دیر بند کر دیجئے آپ اپنے فون سے، یہاں موجود ہے، آپ بعد میں ویڈیوز لے لیجیے، لیکن باتوں پر دھیان دیجیے۔ کہا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے میں گشت کر رہے تھے، اور آپ گھومتے گھومتے ایک اونچی جگہ پر پہنچے تو آپ نے صحابہ سے کہا، هل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجیے اس بات۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے مشاہدے میں جو چیز ہے کیا وہ آپ کے مشاہدے میں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہے؟ آپ نے کہا انی اری الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، کہا کہ جو مدینے کی بستی دکھ رہی ہے، اب آپ اپنی نبوی آنکھوں سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں بارش کے قطرات جیسے آسمان سے نازل ہوتے ہیں ویسے ہی فتنے تمہارے گھروں پر برس رہے ہیں۔ کس بستی کی بات ہو رہی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں اور صحابہ کا دور، یہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے۔ اس زمانے کی وہ مبارک بستی جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کی بستی پر بارش کے قطرات کی طرح فتنوں کو نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ بتائیے مدینے کی بستی کا جب یہ عالم ہے تو ہماری اور آپ کی بستی جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، کیا یہاں فتنے نہیں ہیں؟ یا فتنوں کے درمیان ہماری زندگی نہیں گزر رہی؟ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، کہا کہ عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنے جو ہیں اندھیری راتوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں۔ اب ہم شہروں میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں چاندنی رات اور اندھیری رات کا فرق نہیں معلوم ہے، لیکن جو لوگ دیہاتوں میں کھیت کھلیان میں زندگی گزارتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب چاندنی رات ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں آدمی آسانی سے راستہ طے کر لیتا ہے، لیکن راتیں جب اندھیری ہو جاتی ہیں بغیر ٹارچ کے یا لالٹین کی روشنی کے ایک قدم بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا ایسی اندھیری راتوں کی طرح فتنے ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا ان فتنوں کا اثر ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان لائے گا، صبح کی روشنی دیکھنے سے پہلے وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کے چلا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے درمیان فتنے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم جالیات میں نوکری کرنے والے لوگ ہیں بھائی، وہاں ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، اب اسے اچھی کہیے یا بری، کہ ہم پوچھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ یہ بتائیے فتنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ خود بتائیے مجھے، جی فتنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مثال دیجئے کوئی فتنہ آپ کے اعتبار سے۔
جی ہاں، کمیونل وائلنس یہ فتنہ ہے، سینکڑوں ہیں، میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ شرک و بدعت زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر تقلید جامد کی راہ اختیار کرنا یہ فتنہ ہے۔ سود خوری، جس کے بارے میں بھی آپ نے تفصیلی باتیں سنی، یہ فتنہ ہے۔ بے حیائی، یہ فتنہ ہے۔ نوجوانوں کا وقت پہ نکاح نہ کرنا، اس کی وجہ سے فحاشی، برائی، بدکاری، بے حیائی کا عام ہونا، یہ فتنہ ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج، یہ فتنہ ہے۔ سینکڑوں فتنے ایسے ہیں جن میں رات و دن، صبح و شام ہماری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کانوں پر، ہمارے ذہن و عقل میں اور ہمارے دل میں ان فتنوں کا خیال نہیں آتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے کہ ہم نے فتنوں کو فتنہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب آدمی کو گناہ کا احساس ہے، گناہ کا احساس، مثال دیتا ہوں، ابھی نوجوانوں کی مثال، باہر نکلا، لے بھائی ایک 10 روپے کا رجنی گندھا کا پیکٹ دے دے، لیا، پھاڑ کے ڈالا، اور چلتا، اس کو نہیں معلوم کہ یہ حرام چیز ہے، وہ آزمائش ہے اس کے لیے، وہ فتنہ ہے اس کے لیے، وہ حرام ہے، اس کی بھی اسے پرواہ نہیں۔ صبح اٹھا، سلون میں گیا، پھاٹ سے بیٹھ کر کے داڑھی کلین شیپ کروا لی، ہاں بھائی چمچماتا ہوا چہرہ، اسے نہیں معلوم وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے، وہ گنہگار ہے، وہ فاجر ہے۔ بے حیائی، سارا دن بہن نقاب لگا کے رہتی ہے، لیکن شادی کی مجلس میں جب جانے کی بات ہوتی ہے وہ نقاب اتار کر دروازے کے پیچھے لٹکا دی جاتی ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ آزمائش نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم میں کا ہر آدمی کسی نہ کسی فتنے اور آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ظاہر اور باطن تمام طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، اب قرآن جب ہم دیکھتے ہیں، ان فتنوں میں پڑھ کے یا تو آدمی ہلاک ہو جائے یا اپنی اصلاح کر لے جائے۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ سورۃ التحریم کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں ایمان لانے والے مرد عورت تمام افراد کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے، کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ کی بات کریں، دنیا کی آگ، کہیں چھوٹی موٹی آگ لگ جائے تو انسان سب سے پہلے بیوی بچوں کو، گھر کے لوگوں کو سمیٹتا ہے، ضروری کاغذات ساز و سامان لے کر کے چاہتا ہے کہ اپنی جان بچا لے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مرد اور عورتوں کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کو بھڑکانے کے لیے، جس کے ایندھن کے طور پر انسانوں کو اور پتھروں کو استعمال کیا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہا کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت دل فرشتوں کو بٹھا کر کے رکھا ہے، وہاں جہنمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے، انہیں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دل فرشتوں کو اللہ نے بٹھا کے رکھا ہے، اور اللہ جو انہیں حکم دے دے وہی کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی اصلاح نہ کرنا در حقیقت اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ میں جھونکنا ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے گھر کی اصلاح نہ کرنا، گھر کے افراد کی اصلاح نہ کرنا، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے اٹھا کر کے اپنے اہل خانہ کو جہنم کے کنارے یا جہنم کے دروازے پر لے جا کر کے بٹھانا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اصلاح کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، یا اصلاح کے راستوں کو بند کر کے انہیں شرک، بدعت، خرافات، بے حیائی، عیاشی، ان تمام بیماریوں میں پڑ کر کے ان کے ساتھ جہنم کی وادیوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے. آمین. بنیادی طور پر اگر اصلاح کے راستے کو تلاش کیا جائے تو اصلاح کی دو صورتیں بنتی ہیں یا دو راستے بنتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں اصلاح کے ان دو راستوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک ظاہری اصلاح اور دوسرا اندرونی اصلاح. ظاہری اصلاح کیا ہے؟ اس کا زیادہ تر تعلق مردوں سے ہے. اس کی ایک مثال یہ مجلس آج کی. اب تجارت کے معاملات میں آج ہمارے سامنے اتنی قیمتی باتیں آئیں، سوال و جواب بھی ہوا اہم مسئلوں پر. تو یہ ظاہری اصلاح ہے میرے بھائیوں. جمعہ کے خطبے ہیں، راہ چلتے کسی کی اصلاح کر دینا، کسی کو خیر کی بات بتا دینا، کسی کی کوئی غلطی دیکھے تو اس پر اس کو متنبہ کر دینا. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ ظاہری اصلاح کی صورت ہے اور اس میں مردوں کا پہلو غالب ہے. دوسری صورت جو ہے اندرونی اصلاح. جی ہاں، گھر کے اندر کے معاملات کی اصلاح کرنا. اور دیکھا جائے تو عموماً یہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کا زیادہ تر وقت عورت کے ساتھ گزرتا ہے. شوہر بیچارہ کیا ہے؟ عالم دین ہے، صبح اٹھے، نہائے دھلے فریش ہوئے، گاڑی اٹھائی، جامعہ آپ کے محمدیہ پہنچ گئے پڑھانے کے لیے. اب صبح سے لے کے شام تک وہاں وقت گزرا. اب اس عرصے اور پیریڈ میں گھر کے جو افراد ہیں وہ عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کسی کمپنی میں یا کسی شاپ پر نوکری کرنے والے ہیں، صبح سے شام اپنے کاموں میں وقت گزار دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اندرون اصلاح کی جو ذمہ داری ہے عمومی طور پر وہ عورتوں پر ہے، اور وہی گھر کی مالکن ہے، وہی گھر کی ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب کی اگر تلاوت کریں تو آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہا اے نبی کی بیویاں گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، اور جاہلیت میں جس طرح تبرج اور بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنے کا معاملہ تھا اس سے پرہیز کرو. کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے کہا، اللہ اس لیے ان باتوں کا حکم دے رہا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصلاح کی جا رہی ہے اللہ کی جانب سے، کیونکہ وہی گھر کی بنیاد ہے، وہ گھر کی اصل پلر ہیں. اللہ نے کہا کہ جاہلیت کی طرح زندگی نہ گزاریں، اسلام میں زندگی گزارنا ہے، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اس لیے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اور اس کے علاوہ ظاہری اور باطنی جو بھی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ان خرابیوں کو دور کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا مکمل طور سے، اور آپ کی اصلاح ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی عورتوں کی اللہ نے اصلاح کی، اور اس کے ذریعہ اہل ایمان کی تمام عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ انہی چیزوں کے ذریعہ گھر کے اندرونی معاملات میں اپنے گھر کی اصلاح کریں. اور آگے آج شیخ نے مجھے تحفے میں کتاب دی جنتی عورت، تو اس کے کچھ اوراق پڑھ رہا تھا، تو یہ حدیث بھی میرے سامنے اسی کتاب میں گزری. صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے کچھ ٹکڑے میں نے یہاں نقل کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اولاد کی تربیت کے تحت شیخ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. کہا کہ خبردار ہو جاؤ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا. ذرا غور کریں، یہ حدیث در حقیقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری کی نشاندہی کرنے والی ہے. یہاں جتنے بیٹھے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے، اللہ ہمارے ان بزرگوں کے چہروں کو ایسے ہی منور رکھے، آمین. ہمارے نوجوان بیٹھے، ہمارے علماء بیٹھے، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا.
یہ ایک عام بات کر دی گئی کہ ذمہ دار ہے. اب وہ ذمہ داریاں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کی ذمہ داریوں کا ذکر اس حدیث میں ہے. کہا فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیته، جو حاکم ہے، جو امام وقت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اب اس کی رعایا کا ذمہ دار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیته. یہاں جتنے مرد بیٹھے ہیں یا تو وہ کسی کے باپ ہوں گے، والد ہوں گے کسی کے، یا کسی کی اولاد ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان دونوں صورتوں میں چاہے ہم کسی کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں یا ہم کسی کے اوپر کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں ہماری پوچھ ہونے والی ہے. کہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد جتنے ہیں یہ سارے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، سارے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. اور ہم نے ذمہ داری بھی نبھائی تو کیسی؟ ہماری ذمہ داری نبھانے کا انداز یہ ہے کہ بچوں کے لیے اچھا گھر مہیا کر دیا، بچوں کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کیا اور اعلیٰ قسم کی لباس دے دی. ہم اسی کو اپنی ذمہ داری نبھانا سمجھتے ہیں. جو بنیادی ضرورت تھی، جو سب سے اہم چیز تھی کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی والد، آپ کے والد کی اصلاح ہو جائے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. جو چیزیں سیکنڈری ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ارے بھائی آپ کا گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے آپ کے پاس، کرائے کے گھر میں زندگی گزارتے، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا اسلام آپ کی موت کے وقت تک آپ کے ساتھ باقی ہے. اللہ کی قسم ان ہزار گھروں سے بہتر ہے جن گھروں کی وجہ سے نہ آپ نماز کے پابند ہیں، نہ آپ قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، نہ اللہ کے دین کے پابند ہیں، نہ رسول کے فرما بردار ہیں. ہزاروں گھروں سے بہتر ہے. ہم نے جو بنیادی چیز تھی اس کو بنا دیا. جو چیزیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی کوئی، کیا ہوگا؟ آپ بھوکے رہیں گے 10 دن مر جائیے گا، لیکن آپ ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کیجئے گا. اللہ اکبر. مجھے یاد آیا شیخ نے سود پہ کچھ باتیں کہی، تو درمیان میں کچھ دنوں پہلے سعودی عرب میں رہتے ہوئے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا ایک فتویٰ آیا تھا میرے پاس اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے. فتوے میں کسی نے پوچھا تھا کہ شیخ کیا میں سود کی رقم لے کر کے گھر کی تعمیر کر لوں؟ ہمارے یہاں تو گھر کی اہمیت زیادہ ہے نا، دین سے زیادہ اہمیت گھر کی ہے، گھر کی اہمیت زیادہ ہے. کہا کہ شیخ نے اس میں فتوے میں جو فرمایا، اس میں 2-3 جملے تھے. اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ بھائی اگر تمہیں بھوک لگی ہو اور سود کے پیسے سے ایک روٹی کھا کے تمہاری جان بچ جائے تو تمہارے لیے عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ تم جان دے دو، حرام مال سے وہ روٹی نہ کھاؤ. کہا کہ گھر بنا کر کون سا تیر مار لو گے؟ قیامت کے دن تمہارے سامنے ہتھیار رکھ دیا جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ سود کھولو، کہا جائے گا اٹھاؤ ہتھیار، لڑو اللہ سے، جنگ کرو اس کے رسول سے. اور حدیث رسول یہ بتلاتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کائنات میں اس سے بدتر آدمی کوئی نہیں جسے رسول قتل کرے یا جو رسول کو قتل کرے. ہمارے لیے جو اہم چیز تھی ہم نے اسے بنا دیا. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنیں ذرا غور کریں، کہا کہ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے پہلے ذمہ داری بتا دی گئی، ہر آدمی ذمہ دار ہے. اب عورتوں کی ذمہ داری اور ان کے ذمہ داری کا دائرہ کار بتلایا جا رہا ہے کہ ان کی اصل ذمہ داری کہاں ہے. نہ ان کی ذمہ داری سڑکوں پر گھومنے کی ہے، نہ ان کی ذمہ داری نوکری کے جگہوں میں جا کر نوکری کرنے کی ہے، نہ ان کی ذمہ داری تجارت کے اڈوں کو آباد کرنے کی ہے. کہا کہ عورت جو ہے یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. اب شوہر کے گھر میں جتنی چیزیں ہیں، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کی زمین ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عفت ہے، اس کے آل و اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کے بھائی بہن ہیں، سارے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں. عورت ان سب کی ذمہ دار ہے. اور آگے چل کے کہا وولدی، اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے. تو عورت پر سب سے اہم چیز جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اپنے شوہر کے اولاد کی اصلاح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. شوہر کی اصلاح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. تو اندرون گھر
اصلاح کی ذمہ داری جو ہے شریعت نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو دی ہے۔ میں نے یہاں تقریباً 4-5 نقطے لکھے ہیں اصلاح کے پہلو پر ترغیب دلانے کے لیے۔ اس سے پہلے میں اپنی بہنوں کو نصیحتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کے لیے بھی یہ باتیں بڑی اہم اور نصیحت کی ہیں۔ عورت اصلاح سے پہلے اور عورت اصلاح کے میدان میں، اصلاح سے پہلے ذمہ داری مردوں کی ہے۔ جو نوجوان جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے والی نسل کی اصلاح ہو جائے تو نکاح سے پہلے ایسی عورت کا انتخاب کرے جس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ حدیث رسول پڑھیے نا، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کے بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنے وجوہات کے بنا پر؟ جی کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی فرمائیے۔ جی دیندار، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے چچا کے عمر میں برکت دے، اللہ ان کے عمل میں برکت دے، آمین۔ یاد رکھیں عورت سے 4 وجوہات کے بنا پہ عموماً نکاح کی جاتی ہے۔ لمالہا، بڑی مالدار ہے، باپ دادا کے پاس 100 کروڑ کی پراپرٹی ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ امبانی کے گھر پیدا نہیں ہوئے تو امبانی کا داماد بن گئے۔ یہ جملہ مشہور ہے کہ مالدار گھر میں پیدا نہیں ہوئے تو کسی مالدار کے داماد۔ یہ چیز خراب نہیں ہے، اگر نیت اچھی ہو اور اس سے خیر کا ارادہ ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ بہرحال مالداری کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، ولحسبہا، اور اس کے اعلیٰ خاندان کے ہونے کی وجہ سے، اور کہا ولدینہا، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ اب یہاں جتنے موجود ہیں، آپ اپنے بیٹوں کا جب بھی نکاح کا ارادہ کریں، اللہ کی قسم لڑکی کی دینداری کو ترجیح دیجئے، لڑکی کی دینداری کو ترجیح دیجئے۔ ہم نے دیکھا کتنے ایسے جوڑے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیے، کورٹ کچہری کے چکر آج بھی لگا رہے ہیں، اور جنہوں نے دینداریوں کو ترجیح دی اللہ نے انہیں مال، دولت، آل، ہر چیز سے نواز کے رکھا ہے۔ اپنے بیٹوں کے نکاح میں میری بہنوں سنو، اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرو کہ کوئی جب تمہارے دروازے پر رشتہ لے کر کے آئے، اللہ اکبر، تمہاری بیٹی کی دینداری اور اس کے اخلاق، اس کی حیا کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اپنی بیٹے کا نکاح کروں گا تو اسی گھر کی بچی سے کروں گا۔ آپ پریکٹیکلی ایک بات بتاتا ہوں، کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد اپنی مال، دولت، زمین، جائیداد سب کچھ لے کے اپنی قبر میں جاتا ہے؟ جاتے کیا؟ جاتے ہیں لوگ؟ نہیں جاتے ہیں۔ پھر کیوں اس مال کے پیچھے بھاگ رہے جو آپ کا ہے ہی نہیں ہے؟ کیوں اس دولت کے پیچھے اپنی دنیا، آخرت، سب چیز تباہ کر لیا جو ہمارا ہے ہی نہیں؟ لیکن اگر آپ دیندار عورت سے نکاح کرتے ہیں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں، آگے چل کے میں وہ آپ کو بات بتاؤں گا، آپ اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں میرے بھائی، اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ تو اصلاح کے پہلو میں عورت نکاح سے پہلے میری بہنوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی اصلاح کریں کہ اس کی دینداری جو ہے اس کی عزت اور اس کی عفت کی گواہی دیتا۔ اور عورت جو ہے نکاح کے بعد، چلے ٹھیک ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں نے نکاح کرا دیا لیکن عورت دیندار نہیں تھی، تو کیا ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی اصلاح کی فکر کیجئے اور اصلاح کی ساری کوششیں کیجئے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بڑا پرسکون اور بڑی اطمینان کی زندگی گزارنے والا وہ شخص، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو اللہ نے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی دی ہو جو اسے خیر کے کاموں میں اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ ٹھیک ہے، گھر والوں نے اس کی اصلاح کی فکر نہیں کی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اصلاح کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عورت آپ کے نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بننے والی ہے میرے بھائی،
نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ میری بہنوں، اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارے گھروں کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے شوہر اور ان کے آل و اولاد کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے شوہر کے مال کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ایسی مثالی عورت بنو کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بچے تمہارے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو اپنے لیے سعادت مندی کا ذریعہ سمجھے۔ پڑھے نا میری بہنوں، ذرا غور سے سنو، ایک وہ خاتون، اللہ اکبر، کہ جس کے لیے آسماں سے جبریل علیہ السلام سلام لے کر کے آتے ہیں، وہ بھی سلام کس کا؟ اور رب العالمین کا سلام لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بے قراری کے عالم میں گھر آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اللہ نے تمہیں تمہارے شوہر کے لیے تمہاری زبان سے اور تمہاری ہر ہر حرکت سے سکون پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میری بہنوں، اپنی عزت و وقار کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آتے ہیں آپ کیا کہتی ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تسلی دیتی ہے، سمجھاتی ہے، خیر کا جو پہلو ہے اپنے شوہر کا وہ ان کے سامنے بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، مسکینوں کے مددگار ہیں، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمانوں کی کہہ لیجئے قدردانی کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کے صفات کو گنایا۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس خاتون پر آسماں سے اللہ رب العالمین کا سلام آیا کرتا تھا۔ اس خاتون نے اپنی عزت کو سمجھا، اپنے وقار کو سمجھا، اپنی کہہ لیجئے کہ اپنے مقام و مرتبے کو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاتون کی اولادیں کوئی زینب ہوئیں، کوئی رقیہ ہوئیں، کوئی ام کلثوم ہوئی، تو کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن ہوئی۔ اللہ میری بہنوں، اپنے وقار، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو سمجھو۔ یاد رکھیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع بات کی ہے، کہا کہ وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، کہ اکثر و بیشتر بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے طرف سے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس قول پر، کہا کہ اکثر و بیشتر بچے جو بگاڑ کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ کون ہے؟ ان کے ماں باپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں جب انہیں تربیت دینے کی باری تھی، جب ان کے اصلاح کا موقع تھا، تو نہ انہیں دین سکھایا، نہ نبی کی سنتیں سکھلائیں، تو بچپن میں ماں باپ نے ان بچوں کو ضائع کر دیا۔ بڑے ہونے کے بعد یہی بچے، نہ ماں باپ ان سے کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہیں، نہ یہ ماں باپ کو کوئی فائدہ پہنچا پاتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو جانو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری خدمت میں تمہاری اولاد کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں ان چند باتوں کے بعد مختصراً جو ہے گھروں کی اصلاح میں خاص طور سے اپنی بہنوں کو اور عام طور سے آپ تمام حضرات کو 3-4 اہم بنیادی باتیں بتا کے اپنی باتیں ختم کر لوں گا۔ ان میں دیکھیں، سب سے پہلی بات گھروں کی اصلاح میں، اولاد کی اصلاح میں، وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی اصلاح میں جو وقت لگاتے ہیں، ذرا غور سے سنیں ان باتوں کو، جو وقت لگاتے ہیں، جو مال لگاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان سب پر اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دینے والا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ میری بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں کہ آپ اپنے بیٹوں کی اصلاح میں، اپنی بیٹیوں کی اصلاح میں، اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں جو وقت لگاتی ہیں، جو گھر میں آپ وقت صرف کرتی ہیں،
یا جو شوہر کا مال آپ خرچ کرتی ہیں، ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ فصلت پڑھیے، آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ذرا اس آیت کے مفہوم پر غور کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی ہم کسی عام شخص کو اللہ کے دین کی اگر دعوت دیں، اللہ کی شریعت کی دعوت دیں، اس کی اصلاح کی فکر کریں، تو ہم اور ہماری بات دونوں اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہی دعوت کا پہلو، یہی اصلاح کے طریقہ کار، اور یہی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا طریقہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کریں، تو کیا اس پر ہمارے لیے اجر نہیں ہے؟ لہذا یاد رکھیں میری بہنیں کہ آپ بچوں کی اصلاح میں کبھی پریشان نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو، تنگ نہ ہو۔ تنگ جس کو کہتے ہیں ہم نا، ارے کیا کروں، ایک زمانے سے اسے سمجھا رہے، بتا رہے، سکھا، یہ سیکھ ہی نہیں رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا، نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی جتنی محنتیں ہوں گی ان میں سے ایک محنت بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ چلیے یہ تو پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات اسی تعلق سے آپ دیکھیں، دوسری بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ ذرا غور کریں، آپ نے کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیا، اب اس کی اصلاح ہوگی، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ بات سمجھیں؟ اب یہی نماز کا طریقہ اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو سکھاتے ہیں اور سکھاتی ہیں، یہ طریقے اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو سکھائیں، اللہ کے توحید کی بات اپنے بیٹے اور بیٹی کو بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے بیٹے اور بیٹی کو بتائیں، تو انشاءاللہ جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اور بہت پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ بے اولاد نہ مرے، بے اولاد نہ مرے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اپنی اولاد کی اصلاح کر کے نہیں مرتے، در حقیقت وہ بے اولاد مرتے ہیں، اس لیے کہ جس کے پیچھے اولاد نہ ہو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے اس کے پیچھے، اور آپ کی اولاد ہے لیکن آپ نے اس کی اصلاح نہیں کی، اس کی فکر نہیں کی، اس کے دین کی پرواہ نہیں کی، اسے ویسے ہی چھوڑ دیا، یہ بھی آپ کے مرنے کے بعد دعا نہیں کرتا ہے، تو آپ میں اور ایک بے اولاد شخص میں کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے پہلی چیز جو ہے، ہم جتنی بھی کوششیں کریں اولاد کی تربیت، اس کی اصلاح میں، انشاءاللہ اس پر ہمارے لیے برابر اجر ہے۔ اچھا، دوسری اہم چیز، گھر کی اصلاح میں جو ہے نرمی کا پہلو اختیار کریں۔ بس اوقات ہماری سختیاں اور ہمارے سخت زبان جو ہے ہماری گھر کے لوگوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو میں نرمی کی مثال دوں، آج ہمارا بیٹا اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، بعض لوگ تو اللہ محفوظ رکھے مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بعض بدنصیب اپنے خود کی اولاد کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ کیا نبی سے بڑھ کر کے کوئی اصلاح کی فکر کرنے والا ہے؟ اس لیے میری بہنوں، اپنے بچوں کی اصلاح میں نرمی کے پہلو کو غالب رکھو، لیکن جہاں سختی کی بات آئے وہاں نرمی نہ کرو۔ اب بیٹا چوری کر کے آتا ہے اور ہم اس کے بچاؤ کا پہلو اختیار کریں، نہ، یہ آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں، اپنے گھر کے افراد کی آپ بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا کھجور کھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سختی دکھائی، کہا منہ سے باہر نکالو، اور کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ پہلو دیکھیے آپ اصلاح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ اس پہلو کو اختیار کریں۔ ہاں، اس پہلو میں نرمی اور گرمی دونوں کو برابر رکھیے، توازن، لیکن کوشش کیجئے کہ نرمی کا پہلو غالب ہو۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے اور اپنے بیٹوں کو بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔
آج سماج میں جو برائیاں عام ہیں جن کی اصلاح کی بڑی ضرورت وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ اپنی خالہ زاد، اپنی ماموں زاد، اپنی پھوپھی زاد اور اپنی چچا زاد بہنوں سے کیا کریں؟ نگاہوں کو نیچی رکھیں اور ان کی بہنیں ان سے پردہ کریں۔ آج میری بہنوں اصلاح کے اس پہلو پر غور کرو، کیا تمہاری بیٹی تمہاری بہن کے بیٹے سے، تمہارے بھائی کے بیٹے سے، تمہارے شوہر کے بھائی کے بیٹے سے، شوہر کی بہن کے بیٹے سے پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے سماج میں، اور یہ کزنز کے نام سے بڑے مشہور ہیں ہمارے یہاں۔ کیا ہے؟ کزن بردر اینڈ سسٹر ہے۔ ہاں، خالہ کا بیٹا تنہا اپنی خالہ کی بیٹی کو لے کر کے کالج جا کے چھوڑ کے آتا ہے، کالج سے لا کے گھر پہنچا کے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بگاڑ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرو۔ یہی سختیاں ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں۔ اگر وہ آ کے آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، بسا اوقات اس پر ظلم و زیادتی کرنا لوگ شروع کر دیتے، نہ، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ نوجوان نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، صحابہ ناراض ہوئے، اللہ کے نبی نے مارا نہیں، پیٹا نہیں، ڈانٹا نہیں، اس گناہ کی خرابی اسے بتلائی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینے میں اس سے زیادہ پاکیزہ، طہارت والا اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والا نوجوان اہل مدینہ نے نہیں دیکھا۔ سختی کا پہلو اختیار نہ کریں، نرمی سے معاملات کو حل کریں۔ ایسے ہی ایک آخری بات کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس وقت اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہیں اس وقت میں اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ ہمارے یہاں ایک جگہ ہے شیخ انگس، 2 منٹ اور وہاں بچہ صبح سے باہر کھیل رہا تھا، گھر آیا، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں، ماں نے گردن میں ہاتھ دیا اور کہا جا بھاگ یہاں سے، جا مر جا، وہیں جا کے گڑا کے چلا۔ بچہ پھر کھیلنے چلا گیا، واللہ آنکھ کی دیکھی بات بتا رہا، بچہ کھیلنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر آ کے کہتا ہے کہ امی مجھے سانپ نے کاٹ لیا، 2-3 گھنٹے میں اس کی موت ہو گئی۔ میں اس ماں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد کی اصلاح میں، گھر کی اصلاح میں اولاد کو بد دعا نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال و دولت پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس وقت جو اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر رہے ہو وہ دعا کی قبولیت کا وقت اور اللہ تعالیٰ تمہاری نہ توڑ سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 6-7 سال کی عمر میں والد کی وفات ہو گئی، بیمار ہوئے، آنکھ کی روشنی چلی گئی، ماں نے رات اور دن دعائیں کی۔ اللہ کہتے ہیں خواب میں ابراہیم علیہ السلام آیا اور کہا اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی کو روشن کیا۔ تو وہ مائیں بنے جو اپنی اولاد کی اصلاح کرتی ہے، گھر کی اصلاح کرتی ہے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے روتی ہے، گر گراتی ہے، ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے۔ اور ایک آخری بات، اولاد کی اصلاح میں حلال مال استعمال کرے، گھر کی اصلاح میں حلال کمائی کا اہتمام کرے، حرام مال سے اپنے گھر کی پرورش، اپنے گھر والوں کی اصلاح حرام مال سے نہ کرے، حرام مال سے نہ کرے۔ یاد رکھیں، آدمی جو حلال کما کے لاتا ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ 1 دینار دنیا میں کیے گئے صدقات میں سب سے اعلیٰ اور بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے بیٹوں کی اور ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری بیویوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔